آئیے ذبیح اللہ صاحب کے بیان کی روشنی میں ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کی حقیقت پہ بات کرتے ہیں۔ کیا حالیہ دنوں میں افغان طالبان نے بدنام زمانہ ٹی ٹی پی کمانڈر یاسر، جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی حملوں میں ملوث تھا، اس کا کابل میں والہانہ استقبال نہیں کیا؟ انہیں خصوصی پرواز کے ذریعے کنر سے لایا گیا اور کابل میں صدارتی محل کا دورہ بھی کروایا گیا۔ کیا ٹی ٹی پی کی اعلیٰ قیادت مفتی نور ولی محسود، حافظ گل بہادر اور علیم خان خوشحالی برمل، خوست اور لمن میں رہائش پذیر نہیں؟ کیا آپ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مولانا صادق نور اس وقت خوست میں زخمی حالت میں موجود ہیں؟ اس کے علاوہ عظمت اللہ عرف لالا مولوی برمل میں، سید انار عرف تلوار خوست میں، فقیر محمد کنر کے علاقے اسد عباس میں، اکرام اللہ محسود ڈنڈے پتن، محمد حسین عرف گھات حاجی برمل میں بلا دریغ اپنے جارحانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی سازش میں سرگرم ہیں۔ ٹی ٹی پی کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق انہوں نے اپنے مجاہدین کو نور ولی مسعود سے ملنے سے منع کیا ہے۔ نور ولی محسود پہ افغانستان میں قاتلانہ حملہ اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ ٹی ٹی پی کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ خوست کے علاقے گلون میں ایک مرکز واقع ہے جو خودکش بمباروں کو تربیت دیتا ہے اور مفتی احمد شاہ اسے چلا رہا ہے۔ وہ امیر حافظ گل بہادر کے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے اور حافظ گل بہادر گروپ کی تمام اہم کارروائیوں کا حصہ ہے۔ کنر کے علاقے شونکرے میں بھی خودکش بمبار ٹریننگ مرکز موجود ہے جو کہ پاک افغان سرحد سے 3.3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دہشت گرد کمانڈر مولانا صابر عرف سنگین اس مرکز کا امیر ہے اور مرکز کا بنیادی مقصد خودکش بمباروں کو تربیت دینا اور پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ چانچڑ پل ضلع لغمان سے تعلق رکھنے والا حاجی عبد الحادی لغمان کابل، لنگرہار، کنر، نورستان سے ہتھیار خریدتا ہے اور پاکستان میں اسمگل کرتا ہے۔ کیا ذبیح اللہ مجاہد ان کے کارناموں سے بخوبی واقف نہیں؟ آرمی پبلک اسکول حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خالد خراسانی مشرقی پکتیکا میں سڑک کنارے بم حملے میں مفتی حسن اور حافظ دولت خان کے ہمراہ ہلاک ہو گیا۔ مکمل شاہ عرف سر بکف کابل میں ہی جون 2023 کو جہنم واصل ہوا۔ ٹی ٹی پی کا طارق رفیق عرف بٹن خراب افغانستان کے ضلع ناڑے اور غازی آباد کے درمیان 10 جولائی 2023۔ سرات المحسود صوبہ زابل میں 11 جولائی 2023۔ جماعت الاحرار کا کارندہ گلدلی عرف خبیب اپنی ہی آئی ای ڈی پھٹنے سے کنر کے شنکڑائی مرکز میں 3 جولائی 2023 اور اس کا ساتھی محمد داوا زئی پکٹیکا کے شہر شارانہ میں 12 جولائی 2023 کو جہنم واصل ہوئے۔ ذبیح اللہ صاحب اگر ٹی ٹی پی کے افغانستان میں کوئی موجودگی نہیں تو پھر ان کے کارندے ہمیشہ افغانستان میں ہی نشانہ کیسے بنتے رہے ہیں؟ افغان حکومت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ افغان رہائشی بھی پاکستان میں دہشت گردی کی بے انتہا کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ قندھار کا رہائشی رحمت اللہ دہشت گردوں کی تشکیل کا کارکن رہا ہے اور پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کے لیے داخل ہوا، جو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے 14 مئی 2023 کو شمالی وزیرستان کے قلعے غلام خان میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا خوست کے رہائشی اور گلون ٹریننگ مرکز سے آنے والے خودکش بمبار ضیاء الرحمان کا نام بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے، جو مریض کا بھیس بدل کر پاکستان میں طبی علاج کے لیے داخل ہوا اور 21 نومبر 2022 کو جنوبی وزیرستان ایدک میں ایک ایف سی کے قافلے پہ خودکش حملہ کیا؟ ذبیح اللہ صاحب وہ افغان خودکش بمبار جو پاکستان میں مختلف دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، آپ نے ان سے نظریں کیوں پھیر لی ہیں؟ بے شک آپ شاہد نصیب زدران، قاری زبیر، حمزہ، سلطان، ضیاء اللہ اور خالد خراسانی کے بارے میں بخوبی واقف ہیں، مگر اس سچ کو ماننے سے گریزہ ہیں کیونکہ یہ سب افغانستان کی پاکستان میں اور بلا واسطہ دہشت گردی میں کردار کو عیاں کرتا ہے۔ جناب
अफगान हुकूमत उन 50 अफगान दहशतगर्दों की भी मुकम्मल जवाबदेह है जो तश्कीलियों की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हुए और मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मारे गए। क्या आपके पास उनसे मुतल्लिक तमाम शवाहिद का जवाब है? मगर पाकिस्तान की मुसलसल और खातिर खा हिमायत और एहसानात के बावजूद अफगान हुकूमत टीटीपी को महफूज पनाहगाहें फराम कर रही है और एक गैर जिम्मेदार हुकूमत होने के साथ साथ नाशुक्री और नमक हरामी का बेदरेग मुजाहरा कर रही है। ज़बीउल्लाह साहब, आप पाकिस्तान के हालात की फिक्र छोड़ें और अपने मुल्क की फिक्र करें। अफगानिस्तान को अपने हालात दुरुस्त करने होंगे और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगरचे अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ रिवायती एहसान फरामोशी वाला रवैया दोबारा इख्तियार कर रहा है, मगर आप इस खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार को भूल बैठे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी है और 80,000 जानों का नजराना पेश किया है। हम इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हमें ये जंग लड़नी आती है। आप बताएं, आपने आज तक कितने दहशतगर्द मारे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी कुर्बानियां दी? अफगानिस्तान को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने हालिया बयान पर माजरत करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते और ऐसे बयानात देना जारी रखते हैं और दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं, तो पाकिस्तान अपने दिफा की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार ने अभी दो टोक अंदाज में बयान कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत टीटीपी की पनाहगाहों को निशाना नहीं बनाती तो पाकिस्तान को मजबूरन कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। ISPR की जारी करदा 14 जुलाई 2023 की प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में टीटीपी को दस्तयाब महफूज पनाहगाहों और इनके आजाद घूमने पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर तशवीश है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। दहशतगर्दी के जानिब से इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे हमलों की सूरत में मौसर जवाबी कार्रवाई करेगी।